ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین ہم بتائے، متقی کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنے والا، احتیاط کرنے والا، جس چیز میں انسان کو تھوڑا سا شک ہو۔ ہاں یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک التنزیل میں فرماتے ہیں وحقیقت الریبہ، جی لا ریب فی کا جو لفظ ہے نا، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں حقیقت الریبۃ قلق النفس واضطرابها۔ ریبہ اور یہ شک جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ نفس اور ضمیر متوتر ہونا، نفس کا بے چین ہونا، ضمیر کا اندر سے جو آواز رہتی ہے نا، ہر آدمی کے ایک من کی ایک آواز رہتی، قلب کی، ضمیر کی ایک آواز رہتی ہے، ضمیر کی آواز اندر سے آنا اور وہ بے چین رہنا، ضمیر بے چین رہنا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں ریبہ، جی۔ اور یہ جو ریب میں نہیں رہتے ہیں وہ متقی لوگ ہوتے ہیں، جو تقوی کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں وہ ریب سے باہر نکل جاتے ہیں۔ متقین کے وقت اس لیے میں یاد کیا اس کو، جی۔ ریب کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ دل کا کسی کام کے لیے بے چین ہونا، صحیح ہے یا نہیں ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جی، یہ یہاں پر ریب آ جاتا ہے۔ اور یہ ایمان کا عکس ہے، ایمان جو ہے یقین اور ریب، یقین کہتے ہیں بس یہی ہے خلاص، یہ مان لیے، اور ریب میں جو ہوتا ہے وہ انسان کو جو ہے شک رہتا ہے، توتر ہے، صحیح ہے کہ نہیں، کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں وَمِنْهُ قَوْلُهُ علیہ السلام، آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی سے ملتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جی، جو چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ کر آپ اس چیز کی طرف چلے جاؤ جو آپ کو شک سے باہر ہو، جو آپ کے شک سے باہر ہو۔ فَإِنَّ الشَّكَّ رِيبَ وَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَ، بے شک شک آپ کے دل کو، ضمیر کو بے چین رکھتا ہے۔ ریبہ ہم بتائے نا، من کا بے چین ہونا، من کا مضطرب ہونا، اس کو ریبہ کہتے ہیں۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّ الشَّكَّ رِيبَ، جس چیز میں آپ کو شک ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے دل کو بے چین کر کے رکھ دیتا ہے۔ فَإِنَّ الشَّكَّ رِيبَ، یہ بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، یہاں پر سکون نہیں رہتا ہے۔ وَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَ، اور جو بات بالکل پکی اور سچی ہوتی ہے وہاں پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور اس کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ، جی، یہ کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جو انسان کے علم میں سب سے بڑی حقیقت آ سکتی ہے وہ اللہ ہے، اس وقت کیونکہ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور اللہ کے مقابل میں کوئی اور حق نہیں، اللہ ہی حق ہے۔ اس وجہ سے جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر کرنے سے من کو سکون مل جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا حق ہے۔ جب آدمی حق اور صدق اور سچائی کو پاتا ہے تو اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، اور جب آدمی سچائی سے ہٹ کر مشکوک اشیاء میں چلے جاتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیسا ہے، لیکن اس کو کرتے جا رہے ہیں، تو وہاں پر انسان کی بے چینی اور ہول اور پریشانی اور ضمیر کا اندر سے مضطرب رہنا، پریشان رہنا، یہ بڑھ جاتا ہے۔ فَإِنَّ الشَّكَّ رِيبَةٌ وَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَ۔ اب متقین جو ہوتے ہیں، متقین، ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم، یہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہی کتاب ہے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے، جو یہ قرآن کی حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور تقوی کا راہ اختیار کرتے ہیں۔ تقوی میں کیا ہوتا ہے صاحب؟ تقوی کے اندر یہ ہوتا ہے جن لوگوں کی تقوی کے اندر یہ ہوتا ہے، اچھا وہ آگے بیان کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، یہی بیان کر دیتے ہیں۔ تقوی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جس چیز میں آپ کو تھوڑا سا بھی شک آ گیا اس کو آپ چھوڑ دو۔ پرہیز کرنے کا جو معنی ہے، تقوی میں ویسے کئی معنی ہیں، یہاں پر اور معنی بھی بیان کریں گے، ایک معنی میں بتا رہا ہوں کہ پرہیز کرنا، بچنا، کس سے بچنا؟ جس چیز میں بھی غلطی کا امکان ہو اس میں بچنا ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں پر کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں، کسی ہوٹل گئے، ریسٹورنٹ گئے، اور آپ کھانے کے لیے بیٹھے، آپ کو خیال آیا کہ بھئی معلوم کر لیا جائے، پتہ نہیں یہاں ہوٹل میں جو گوشت سرو کرتے ہیں یہ لوگ، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ایک شک، حلال ہی ہوگا لیکن پوچھ لیتے ہیں، جی پوچھ لیتے ہیں، آپ کسی سے پوچھ لیے، جو وہاں کا ویٹر ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، جو بھی ہو، ریسٹورنٹ والا، اس سے پوچھ لیے کہ بھئی گوشت حلال ہے یہاں پر؟ ہاں حلال ہے۔ اب اس کے باوجود بھی وہ بیان کر دینے کے بعد بھی اگر دل میں بے چینی ہے تھوڑی سی، حلال ہے کہ نہیں، یہ استاد یہ لوگ بیچنے کے لیے بول دے رہے ہوں گے،
کیونکہ اگر یہ لوگ حلال نہیں ہیں بولے تو ہم ہوٹل سے چلے جائیں گے، ریسٹورنٹ چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے. تو یہ لوگ اپنا بزنس باقی رکھنے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں یہ. تو یہ جب جہاں پر دل میں بے چینی آ گئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو وہاں پر آپ ویجیٹیرین آرڈر کر دیجئے، کوئی بھی ویج کا آئٹم آرڈر کر دیجئے جہاں پر آپ کو گوشت نہیں ہے. اور کوئی پوچھے کہ بھئی یہاں حلال ہے حرام ہے تو آپ بولیے کہ بھئی ہو سکتا حلال ہی ہو، وہ لوگ بتا رہے ہیں حلال ہے، لیکن دل میں ایک بے چینی اگر آ رہی ہے تو وہ بے چینی سے بچ جاؤ نا. وہ اگر اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بے چینی اندر رہ جاتی کہ شاید میں حلال کھایا، شاید میں حرام کھایا. تو یہ ایک بے چینی رہتی ہے. آدمی وہ بے چینی سے پرہیز کر لیتا ہے. جس چیز میں شک آ گیا، جس چیز میں بے چینی آ گئی، اس سے انسان پرہیز کر لیتا ہے. اور جیسے انسان اس سے پرہیز کرتا ہے تو پھر وہ اطمینان کی طرف آ جاتا ہے کہ الحمدللہ میں تو 100% حلال کھایا، میں تو ٹماٹے اور کھیرا کھا کے نکلا، میں تو جو ہے فلاں ترکاری کھا کے نکلا، میں تو صرف روٹی کھا کے نکلا، میں گوشت کھایا نہیں. تو گوشت تو حلال ہو بھی سکتا، حرام بھی ہو سکتا، مگر میں احتیاط اس کے اندر کر لیا. اور یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ریسٹورنٹس والے جھوٹ نہیں بولتے، یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا. یہ میرے ساتھ کئی جگہ پر ہو چکا ہے کہ ایک ہی ریسٹورنٹ کے اندر کسی سے پوچھو تو وہ حلال ہے کہتا ہے، اور اسی ریسٹورنٹ میں کسی اور سے پوچھو تو وہ بولتا ہے کہ نہیں حلال نہیں ہے. اور کسی سے آپ سوال کرو تو وہ کہتا ہے کہ یہ حلال کیا چیز ہوتا ہے. جی یہ ہوا ہے. یہ یعنی میرے ساتھ، میں خود کسی ریسٹورنٹ میں پوچھا، کسی میں نہیں کئی جگہوں پر ہوا. ایک مقام پر تو ایسا ہوا کہ میں اس کو پوچھا کہ آپ لوگ کے پاس گوشت حلال رہتا ہے؟ تو وہ پہلے تو بول دیا حلال ہے. تو پھر میں اس کو تاکید سے پوچھا کہ بھئی دیکھو تم پکا بتاؤ حلال رہتا یا نہیں رہتا. تو اس کے بعد وہ جو حلال ہے بولا تھا وہی شخص میرے سے سوال کرتا ہے کہ حلال کیا رہتا ہے یہ؟ مطلب اس کو حلال کیا ہے نہیں معلوم ہے، لیکن اس کو کیونکہ اس کو کھانا بیچنا ہے تو وہ حلال ہے کہہ دیا. پھر میں بولا کہ نہیں یہ تو حلال چاہیے میرے کو. تو وہ اپنے کسی سینئر کو پوچھا جا کر. جی تو وہ سینئر جو تھا وہ غالباً یہ کہاں کی بات ہے یہ، ہاں یہ ڈومینوز کی بات ہے، یہ ڈومینوز پیزا جو سرو کرتے ہیں نا، میں ان سے سوال کیا تھا. تو وہ پہلے وہ بتا دیا کہ ہاں ہمارے پاس چکن حلال ہے. پھر جب میں تاکید سے پوچھا تو کنفیوز ہو گیا، اور وہ خود بولا کہ حلال کس کو بولتے. میں بولا تم کو حلال نہیں معلوم؟ تو بولا نہیں معلوم. میں بولا کسی سے پوچھو. تو وہ جا کر جو ہے اپنے مینیجر سے سوال کیا. وہ مینیجر تھا یا کوئی سینئر تھا اسٹاف میں سے ہی، وہ وہاں پر پھر واپس آیا اور آ کے بولنے لگا نہیں سوری سر، ہمارے پاس حلال چکن جو ہے حلال کا نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے پاس کہیں پر بھی اس کا انتظام نہیں ہے. اور اس کا خود کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یعنی یہاں کے برانچز میں کہیں پر بھی ہم کو حلال نہیں ملتا. تو ہم اس سے بچ گئے. تو بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو صحیح ہے کہہ دیتا ہے لیکن وہ صحیح رہتا نہیں. تو یہاں پر ایک اضطراب رہتی ہے، ایک کیفیت، ایک بے چینی رہتی سامنے والا کہہ دینے کے باوجود. احتیاط کر لو نا. کیا ہوتا اگر وہ گوشت نہیں کھائے ایک مرتبہ تو کیا جان چلے جاتی، کیا مر جاتے، کیا کمزور پڑ جاتے؟ کچھ نہیں ہونا ہے. تو تھوڑا احتیاط کر لو. تو یہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے جہاں پر آپ کو تھوڑا سا شک ہو رہا ہے اس کو ترک کر دو، اس کو ترک کر